بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سہیل وڑیچ صاحب کو صحت دے اور زندگی دے۔ ان کی صحافت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کے رہے گی۔ پہلے انہوں نے فواد چودھری کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو کیا تھا، حکومت میں ایک دراڑ سی ڈل گئی۔ اب انہوں نے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سابق جج اعجاز چودھری کا انٹرویو کیا ہے۔ یہ بھی کیا انٹرویو ہے، پورے عدالتی نظام اور جو نظام انصاف ہے اس پر پاکستان کا جو ایک مایہ ناز خفیہ ادارہ ہے، حساس ادارہ ہے ISI، اس کی اس جو عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں جو اس کی مداخلت ہے وہ کھول کر رکھ دی گئی ہے، اور ایون کہ ججوں کا کریکٹر بھی بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے اس انٹرویو کے بعد۔ اور ایک طرح سے یہ نواز شریف کو کلین چٹ بھی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو، کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا پاناما کیس میں وہ دراصل پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہوا۔ اور یہ بھی کیا اتفاق ہی ہے، اس کو اتفاق ہی کہیں گے، کیونکہ چیزیں اتنی پلاننگ کے ساتھ ہونا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ کل یہ انٹرویو ہوا، سامنے آیا، تو آج جو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی ہے جس کے سربراہ چیف جسٹس ہوتے ہیں اور جس میں 7 سینئر ترین جو جج ہیں چیف جسٹس کے بعد وہ اس کے رکن ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ماتحت عدالت ہے پنجاب کی، ماتحت عدالتیں، عدلیہ نہیں کہنا چاہیے، ماتحت عدالتیں جو ہیں ان کو وہ گورن کرتی ہے، گورن بھی نہیں کہ لفظ ٹھیک، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کی ریگولیٹری باڈی وہ ہے۔ اس نے جو ارشد ملک ہیں جنہوں نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنائی تھی، ان کو برطرف کر دیا ہے ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، بلکہ مریم نواز وہ ویڈیو سامنے لے کے آئی تھی جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایک کارکن ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ناصر بٹ، ان کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ خفیہ والوں نے ان کی کوئی ایک ویڈیو تھی غیر اخلاقی، وہ دکھا کر دراصل نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا۔ ارشد ملک کا کیس بھی یہی ہے جو اعجاز چودھری کے انٹرویو کا لب لباب ہے، کہ پاکستان کے خفیہ ادارے عدالتوں پر اپنی گرفت رکھتے ہیں، حساس ادارے اپنی مرضی کے افراد کو عدلیہ میں انڈکٹ بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ افراد پھر جب کرسی پر بیٹھتے ہیں، جج کی کرسی پر، تو پھر ان کی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں۔ میں نے اس انٹرویو کا جو 9 منٹ کا کلپ ہے وہ دیکھا ہے۔ اس میں پہلا سوال کیا گیا ہے کہ پاناما کیس میں آپ کوئی نقائص دیکھتے ہیں جس میں ملک کے وزیر اعظم کو اقامہ رکھنے کی بنیاد پر یا تنخواہ لینے کی بنیاد پر گھر بھیج دیا گیا؟ تو اس پر اعجاز چودھری بتاتے ہیں کہ 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا تو وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، تب جاوید ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف کو نکالے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تب سپریم کورٹ کے جج ناصر الملک تھے، چیف جسٹس تھے پاکستان کے، تو ان کے خیال میں وہ بہت اپرائٹ جج تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ وہ تو یہ کام نہیں کریں گے، وہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن بعد میں یہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہی نواز شریف کو پھر گھر بھیجا۔ اس پر جو ہیں انٹرویو لینے والے سہیل وڑیچ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میاں ثاقب نثار کے دور میں ہوا، آصف سعید کھوسہ کے دور میں ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے نہیں پتہ باقی، کیونکہ میں اس وقت بینچ پہ نہیں تھا، تو کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ طے ہے کہ جو جاوید ہاشمی نے کہا تھا ہوا وہی، کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو گھر بھیجا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، اس میں نقائص ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس پر اعجاز چودھری نے کہا کہ بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کو لوگ دل سے نہیں مانتے۔ بھٹو کیس کو پیپلز پارٹی آج تک نہیں مانتی۔ بھٹو کیس سے مجھے یاد آیا کہ بھٹو کو جو سزائے موت سنائی گئی تھی اس میں نسیم حسن شاہ بھی شامل تھے اس بینچ میں، اور نسیم حسن شاہ نے بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کیا تھا کہ جو جج ہیں وہ آزاد نہیں ہوتے، اور وہ اس کے علاوہ مولوی جو مشتاق تھے اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے ٹرائل کیا تھا بھٹو کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسنل گرج بھی رکھتے تھے، ذاتی غصہ تھا، ناد تھا بھٹو کے خلاف، تو ایک یہ بھی اس کی وجہ تھی۔ بہرحال یہ ماضی کا ایک بات ہے۔ تو اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ جس طرح بھٹو کیس کو لوگ نہیں دل سے تسلیم کرتے، یہ فیصلہ بھی اسی طرح کا ہی ہے جس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے بارے میں
سہیل وڑائچ نے پوچھا کہ ان کے نواز شریف کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، کیونکہ یہ دونوں نواز شریف کے دور میں ہی ایلیویٹ ہوئے تھے، یعنی وکیل تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب یہ جج بنائے گئے تھے تو ایڈ ہاک جج لگتا ہے پہلے 1 سال کے لیے، جب پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کی کارکردگی کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جج کنٹینیو کرانا ہے یا نہیں کرانا۔ اگر کنٹینیو کرانا ہے تو کیا ایڈ ہاک ہی رکھنا ہے یا پھر اس کو مستقل کرنا ہے۔ تو ان دونوں ججوں کو، یعنی میاں ثاقب نثار کو اور آصف سعید کھوسہ کو، اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی پرماننٹ کرنے کے لیے سفارش کی، حکومت نے بھی سفارش کی، لیکن اس وقت کے جو صدر تھے رفیق تارڑ، انہوں نے ان پر اعتراض لگایا اور نواز شریف خود گئے ایوان صدر، اور انہوں نے جا کے کوشش کی کہ یہ دونوں جو جج ہیں ان کو بھی مستقل کر دیا جائے، لیکن رفیق تارڑ جو ہیں وہ اڑے رہے، انہوں نے نواز شریف کی بات نہیں مانی۔ تو 1 سال کی ان کو ایکسٹینشن ملی، اس کے بعد یہ پھر مستقل جج ہوئے۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جج عناد اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رکھی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ تو طے ہے کہ جب تکلیف تو ہوتی ہے، یہ بطور جج انہوں نے یہ والی بات کی کہ جب آپ کے باقی ساتھی جج جو ہیں وہ مستقل ہو جائیں، حلف لے لیں اور آپ کنٹینیو کریں بغیر حلف کے ایڈ ہاک کے طور پر، تو اس کی تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ بھی بات کی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جج کوئی رکھتا ہے بغض یا ناد ہو تو کیا اس کو کیس سننا چاہیے۔ اس پر جو عدلیہ کے فیصلے ہیں انہوں نے ان کا حوالہ دیا کہ یہ جج کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ باعث سے نکل کے یا تعصب سے نکل کے فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی جج پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا، اس سے پہلے انہوں نے عام لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ ضمانتوں کے کیس بھی نہیں سنے جاتے، اشارہ میر خلیل الرحمان جو جنگ اور جیو کے مالک ہیں ان کے بارے میں کیا۔ اب جنگ اور جیو والا جو معاملہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی خاص تناظر میں ہے، تو اس پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ بیل میٹر ہے، اس پر اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں یا پھر بیل دے دیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کی کہ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ایف بی آر کو معاملہ جس طرح بھجوایا گیا ہے کہ نوٹس ان کے دیوار پر لگایا جائے، گھر کی دیوار پہ، تو ان کا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تضحیق ہوئی ہے اس بارے میں، اس کیس میں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ججوں کی انڈکشن کے اوپر آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں، کیا کبھی کوئی مداخلت بھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ جج لگانے تھے، 35 کے قریب جج، 25 کے قریب جج چاہیے تھے، لیکن مجھے اپنے مطلوبہ جو میں نے معیار مقرر کیا تھا وہ نہیں ملے۔ لیکن ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ مجھے میرے ایک سیکٹری نے آ کے بتایا کہ جی کہ ایک ISI کے جنرل ہیں، وہ آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ جج رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی رکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک کچھ جج ہمارے بھی رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل رکھتے ہیں؟ تو اعجاز چودھری نے کہا، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک میرا بھی رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہتے ہیں ہنس کے کہ میں نے کہا پھر ادھر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مداخلتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں۔ اب اس انٹرویو اور جسٹس ارشد ملک جو جج ارشد ملک والا جو معاملہ ہے، ہم ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے اعجاز چودھری کا، یہ معاملات کو آپ یوں سمجھے کہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس کو اس نے کھول کے رکھ دیا ہے اس انٹرویو نے۔ اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سٹیکس ہوتے ہیں، وہ عدلیہ میں اپنے لوگ انڈکٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جوڈیشری میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عہدے کا پاس نہیں کرتے اور دباؤ قبول کرتے ہیں، اور کسی بھی وجہ سے، یہ لالچ ہو سکتا ہے یا خوف ہو سکتا ہے، وہ ان کی بات مان جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے اس میں کہ بہرحال یہ جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا ہے، وہ فیصلہ جو تھا وہ خود اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح نواز شریف کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو اب لگ رہا ہے کہ جو فضا بن رہی ہے، اگرچہ وہ بڑی خطرناک فضا بن رہی ہے، ان سوالوں کے جواب سامنے آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں محض اتفاق ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی،
اس پہ کچھ کہنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، کیونکہ اس انٹرویو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے کوئی انکشاف ہے سچ نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کی سیاسی حیثیت بہت کچھ ہے۔ اسی طرح ارشد ملک کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، ایون نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جج تو فارغ ہو گیا لیکن اس کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کا بھی پولیٹیکل مائلیج آنے والے دنوں میں ملے گی، اور اقامہ والے کیس میں بھی جو نواز شریف کی نااہلیت والا معاملہ تھا اس پر بھی دباؤ بڑھے گا اس فیصلے کے خلاف بھی سیاسی اعتبار سے، کہ ساری کچھ منورنگ، جس طرح یہ اعجاز چودھری صاحب کا اگر آپ انٹرویو سنیں تو یہ منورنگ کے ساتھ فیصلہ ہوا تھا، تو کل کو نواز شریف کو اس کی بھی پولیٹیکل مائلیج ملے گی، اور ارشد ملک والا جو معاملہ ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے، اس فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ نواز شریف نے دائر کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اب دیکھے گی کہ اس کیس کو اس نے ریمانڈ کرنا ہے یا اپیل ایکسیپٹ کرنی ہے۔ یقیناً بینچ پہ اس پہ بھی دباؤ ہوگا، کیونکہ اس انٹرویو نے جو سہیل وڑیچ نے کیا ہے اس نے پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے قومی ادارے ہیں جن سے پورے پاکستان کو محبت ہے، بہرحال ان کا ایک کریکٹر ہے، ایک پولیٹیکل کریکٹر بھی ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ نواز شریف جو ہیں وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان کے کروڑوں لوگ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، تو وہ آنے والے دنوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ کم از کم بطور صحافی میں کسی پر یہ الزام نہیں دے سکتا کہ کس ادارے نے کیا کیا اور نواز شریف کیا محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل ورکروں کا کام ہے، یہ انہی کو زیب دیتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے اداروں میں جس میں پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ، ان دونوں پر دباؤ بڑھے گا اور معاملات جو ہیں وہ نواز شریف کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرف نواز شریف ان معاملات کو لے کر جانا چاہتے تھے، اور وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں جو سیاسی مداخلت کرتے ہیں، وہ یہ سارے راز جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ انفولڈ ہوں، وہ جب سوال کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ بیسیکلی یہی سوال تھا۔ تو حالات تیزی سے نواز شریف کی فیور میں جا رہے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں آگے چل کر کوئی خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔